حاضرین جمعہ اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی حمد و ستائش اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے اس مسکراتی ہوئی دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر رہنے بسنے والوں کو بھی پیدا فرمایا، اور کروڑوں ڈالیاں نچھاور ہو درود و سلام کی پیارے نبی آمنہ کے لال تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، جنہوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو بتلایا کہ کس راستے پر چل کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کی تمام آل و اولاد پر، تمام ازواج مطہرات پر اور تمام صحابہ کرام پر بھی درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کے CCTV کیمرے کا خدشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، صرف ہم اور آپ دنیاوی CCTV کیمرے سے ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کا CCTV کیمرہ کیا ہے، آج ہم اور آپ اس خطبہ جمعہ کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں، اسٹیشنوں پر جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہو یا فلائٹ کا ہو، ایئرپورٹ وغیرہ یا شاپنگ مال وغیرہ ہو، بڑی بڑی دکانیں ہوں، جب وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا رہتا ہے کہ یو آر انڈر سرویلنس، کہ تم CCTV کیمرے کے نظر میں ہو۔ اس چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا ہماری نظر CCTV کیمرے پر پڑتی ہے تو فوراً ہم سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح کی برائی، کسی بھی طرح کی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی لغزش کرنے سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو یہ کیمرے ہماری تصویر کو اپنے اندر جذب کر لیں گے، کھینچ لیں گے، ہماری حرکات کو محفوظ کر لیں گے اور پھر ہمیں پکڑ لیا جائے گا، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم وہاں پر برائی کرنے سے رک جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم انسانوں کی بنائی ہوئی CCTV کیمرے سے ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، گناہوں کے کرنے سے باز آ جائیں، کسی طرح کا خطا کرنے سے رک جائیں، غلطی کرنے سے باز آ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہر وقت جو موجود ہو اس پر دھیان نہ دیں، اس کا ڈر اور خوف ہمیں نہ ہو، تو اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ علق کے اندر کہ عالم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین یقیناً اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی CCTV کیمرے کو دیکھتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بار بار فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا CCTV کیمرہ ہر وقت تم پر نظر رکھ رہا ہے، لیکن افسوس کہ اللہ رب العالمین کے CCTV کیمرے کا کوئی ہمیں قدر نہیں، اور انسانوں کی بنائی ہوئی CCTV کیمرے سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انفطار میں، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً ہم نے تم پر ایسے نگراں مقرر کر رکھے ہیں، ہم نے تم پر ایسے نگراں مقرر کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، جو باعزت لکھنے والے ہیں، اور تمہاری ہر حرکت کو وہ نوٹ کرتے ہیں، تم جو بھی حرکت کرتے ہو ساری حرکتوں کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ ایسے نگراں ہیں جو جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہوتے ہو ان ساری حرکتوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان ساری حرکتوں کو وہ جان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ CCTV کیمرہ کہ جو ہر وقت نوٹ بھی ہو رہا ہو، دیکھا بھی جا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے اس کیمرے سے، یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہ سے، اللہ رب العالمین کی نظر سے ہم نہ ڈریں اور انسانوں کی بنائی ہوئی CCTV کیمرے سے سہم جائیں، ڈر جائیں، غلطی کرنے سے باز آ جائیں، تو یہ کتنی بدعقلی کی بات ہوتی ہے، کتنی بدعقلی کی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ کا خوف نہ رہا بلکہ انسانوں کا خوف ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر کہ اللہ رب العالمین صرف نگاہوں سے نظر نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے نگراں مقرر کر رکھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے نگراں مقرر کر رکھے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات ابھی پوری طرح سے ادا بھی نہیں کر پاتا ہے، آدھی آواز ابھی اندر ہے اور آدھی آواز باہر نکل رہی ہے، پھر بھی ایسے نگراں مقرر ہیں کہ وہ جان جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنے والا ہے اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر ایک نگراں اپنے پاس موجود پاتا ہے، اس کے پاس ایک نگراں موجود ہوتا ہے جو اس کی ہر حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم نے ابھی حرکت بھی نہ کی ہو، اپنی زبان سے بھی وہ بات پوری طرح سے نکالی بھی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کے نگرے نے لکھ لیا ہو، تو تصور کیجئے کہ کس قدر ہم پر اور آپ پر نگاہ اللہ رب العالمین جمائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہماری نگرانی اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور کس طریقے سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے اللہ رب العالمین، تصور کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری جگہ سورہ مومن کے اندر، فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جو صرف تمہاری زبانوں کی نگرانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو تمہاری نگاہوں کی بھی نگرانی کیے ہوئے ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو نگاہیں، جن نگاہوں کے ذریعے ہم چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے نظارہ کرتے ہیں، نظر بازیاں کرتے ہیں، مالوں کے اندر جا کر کے، شاپنگ مالوں میں جا کر کے نظارہ کرتے ہیں، نظر بازیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے چہوا خانے پر بیٹھ کر کے، راستوں میں چلتے ہوئے، روڈوں پر گھومتے ہوئے جو بھی ہم نظر بازی کرتے ہیں، یاد رکھیے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نگاہ نظر بازی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دعوت نظارہ دے رہا ہے،
تو وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو تمہاری نگاہوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے اور تمہاری نگاہوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے کہ تم کس کو اشارے کر رہے ہو، کس سے تم نظریں ملائے ہوئے ہو، کس سے تم نظارہ لڑا رہے ہو، چھتوں پر کھڑے ہو کر کے نظارہ لڑا رہے ہو یا کھڑکیوں کو کھول کر کے نظارہ لڑا رہے ہو یا چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے یا دکانوں میں بیٹھ کر کے یا اسی طریقے سے چہوا خانے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے نظارہ لڑا رہے ہو، نظارے بازی کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری نگاہوں کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ CCTV کیمرہ کس قدر کام کر رہا ہے کہ ہماری نگاہوں کی حرکت کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے، پہچان رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اور ایک انسان کی بنائی ہوئی CCTV کیمرے سے ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، برائی کرنے سے، غلطی کرنے سے باز آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہمیں خوف نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صرف نگاہوں پر ہی نہیں، وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سینوں نے چھپا رکھا ہے، جن چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سینوں نے چھپا رکھا ہے، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے سینوں نے کن کن چیزوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہمارے سینے کے اندر کیا موجود ہے ہمارا بھائی نہیں جانتا، ہمارا پڑوسی نہیں جانتا، ہمارا رشتہ دار نہیں جانتا، یہاں تک کہ ہمارا وہ دوست جو سب سے زیادہ ہمارا قریب ہے، سب سے زیادہ ہمارا عزیز ہے، اس دوست کو بھی یہ پتہ نہیں کہ ہمارے سینے کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو، جن چیزوں کو ہمارے سینوں نے چھپا رکھا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جان رہا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ہمیں ذرا سا بھی خوف نہیں، ذرا سا بھی ڈر نہیں، گناہ کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ ہم روزانہ جب سوتے ہیں تو چادروں کو اوڑھ کر کے ہم کیا کیا کرتے ہیں، کن کن برائیوں کو انجام دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی ہمیں نہیں نظر، کسی کی نظریں ہم پر نہیں ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا ہے کہ انسان کو کون سی ایسی ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا کی ہر چیز عاجز ہو سکتی ہے دیکھنے سے تمہیں اور تمہاری حرکتوں سے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ذات کبھی عاجز نہیں آ سکتی، وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہر وقت تم پر نظر جمائے رکھتی ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کی بیٹری کبھی کمزور نہیں ہوتی، لو نہیں ہوتی، جس کی بیٹری کبھی لو نہیں ہوتی، جس کے کیمرے کی لائٹ کبھی نہیں جاتی، جس کے کیمرے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، جس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ایسی ذات ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، ان کی بیٹریاں لو ہو سکتی ہیں، لائٹیں جا سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ ایسا کیمرہ ہے جس کی نہ لائٹ جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ تم کیمرے کو بند کر سکتے ہو، کیمرے پر کچھ ایسے آلات آئے ہیں جن کے ذریعے اس کی نگاہ کو کمزور کر سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ پر تمہارا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جسے کبھی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اسے آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیٹری کبھی لو نہیں ہوتی، وہ ہر وقت تمہارا احاطہ کیے ہوئے رہتا ہے، ہر وقت تم پر نظریں جمائے رکھتا ہے کہ تم کون سی حرکت کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، کون سا کام انجام دے رہے ہو۔
اللہ رب العالمین ہر وقت تم پر نظریں رکھتا ہے۔ ڈریے اللہ رب العالمین سے، خوف کھائیے، گناہوں کو کرنے سے پہلے کانپ جائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہر وقت تم پر نظریں جمائے رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے جو دنیا کے اندر برے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت ان انسانوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر جمع کرے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر فرماتا ہے کہ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، کہ اس دن جب پیش کیا جائے گا، پیشی ہوگی، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سوال و جواب پوچھے جائیں گے، ان کے کیے کے کرتوت ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، اس دن پیش کر دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ رب العالمین اس دن فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگ جو نیک عمل کر کے دنیا سے آئیں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو ایسے لوگ جو نیک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان کا رجسٹر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ سب سے کہتے پھریں گے، دوستوں سے، اعزا و اقارب سے، رشتہ داروں سے کہتے ہوئے پھریں گے، لو پڑھ لو، یہ ہمارا نام اعمال ہے، پڑھو اسے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے تھے، ہم برائی کرنے سے ڈر گئے تھے، دنیاوی سی سی ٹی وی کیمرے سے نہیں ڈرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے کیمرے سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، باز آ گئے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو آج اسی کا یہ بدلہ ہے کہ ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارا رجسٹر دیا گیا ہے، نام اعمال دیا گیا ہے، اور دائیں ہاتھ میں دے دینا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، حساب ہو یا نہ ہو، دائیں ہاتھ میں دے دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا پھرے گا ادھر ادھر کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو اسے پڑھو، یہ میرا نام اعمال ہے۔